پکڑ ہوگی بڑی سخت پکڑ، بڑی سخت شدید پکڑ ہوگی اللہ کی. رب کی بارگاہ کے اندر معافی نہیں ملے گی. جن جن پر ظلم کیا، جن جن کے ساتھ زیادتی کی، جن جن کا مال ہڑپ کیا، جس جس کو گالی دی، جس جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کی جائیداد میں قبضہ کیا، جس کا مال ہڑپ کیا، جس کو گالیاں دی، جس کے بارے میں جھوٹ بولا، جس کے بارے میں چغلی کی، جس کو برا بھلا کہا، جس کو بھی ہاتھ اور زبان کے ساتھ تکلیف پہنچائی، جس کو بھی دکھ پہنچایا، اللہ کے لیے آج ہی جا کر اس سے معافی مانگ لیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے. وگرنہ آپ جتنی مرضی دعائیں کرے، جتنی مرضی التجائیں کرے، جتنا مرضی گڑگڑائے، جتنا مرضی روئے، جتنا مرضی چیخے، جتنا مرضی چلائے، جبید نیاز کو خالق کائنات کے آستانے میں جھکائے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر رب سے دعائیں مانگے، رب نے معاف نہیں کرنا چاہتا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں اور سلیم قوم کے جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے جو عرش والا خدا علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ عرش والا خدا جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ آسمان والا پروردگار کہ جس کی کبریائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس کی یکتائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہی الہ ہے، خدا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، سید الثقلین، ساقی کوثر، شافی محشر، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، سید الثقلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں عرش والے خدا نے، جنہیں مالک ارض و سما نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے،
وہ کائنات کے امام کے جن کی اٹھک اور بیٹھک کو، جن کی چال اور ڈھال کو، جن کے کھانے اور پینے کو، جن کے سونے اور جاگنے کو، جن کی گفتار اور رفتار کو، جن کی ہر ادا کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ آج کے خطبے کا جو تعلق ہے وہ انسانیت کے ساتھ، آج کے خطبے کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، آج کے خطبے کا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ ہے، آج کے خطبے کا تعلق بھائی کے ساتھ ہے، آج خطبے کا تعلق میاں اور بیوی کے ساتھ ہے، آج کے خطبے کا تعلق لین دین کے ساتھ ہے، آج کے خطبے کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، آج کا خطبہ بڑا ہی اہم ہے، اور آج کے خطبے کا ہر جو حرف ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، ہر بات قابل توجہ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کی توجہ ہے یہ آغاز سے لے کر انتہا تک میرے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ عرش والے خدا نے، آسمان والے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا۔ جب انسان کی تخلیق عرش والے خدا نے کی، جب انسان کی تخلیق مالک حقیقی نے کی، جب انسان کو اس دنیا کائنات کے اندر عرش والے خدا نے بسایا، تو عرش والے خدا نے دو طرح کی ذمہ داریاں بھی انسانوں کے اوپر عائد کر دی کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ان کی ادائیگی نہیں کریں گے تو رب کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس کی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جو ذمہ داریاں اللہ نے سونپی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے، اور وہ ذمہ داری کتنی ہے؟ وہ ذمہ داریاں دو ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ کتنی ہے بھائی؟ دو۔ ایک کا تعلق عرش والے خدا کے ساتھ، ایک کا تعلق مالک ارض و سما کے ساتھ، ایک کا تعلق آسمان والے پروردگار کے ساتھ، ایک ذمہ داری کا تعلق ساری کائنات کی تخلیق کرنے والے خدا کے ساتھ، اور دوسری ذمہ داری کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، دوسری ذمہ داری کا تعلق بھائیوں کے ساتھ ہے، دوسری ذمہ داری کا تعلق بہنوں کے ساتھ ہے، دوسری ذمہ داری کا تعلق خاوند کے ساتھ ہے، دوسری ذمہ داری کا تعلق بیوی کے ساتھ ہے، دوسری ذمہ داری کا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہے، یتیموں کے ساتھ ہے، بیواؤں کے ساتھ ہے، مسافر
مسافروں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، اساتذہ کے ساتھ ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جن کے ساتھ آپ چلتے ہیں، جن کے ساتھ آپ پھرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ لین دین کے معاملات کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ چلتے پھرتے ہیں، ان تمام کے تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے ذمہ داری کا تعلق، پہلی جو ذمہ داری ہے اسے کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حق، اور جو دوسری ذمہ داری ہے اسے کہتے ہیں حقوق العباد، جس کا اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہے۔ حقوق اللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ابھی اللہ کے ساتھ، اور حقوق العباد کا تعلق بندوں کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ کیا ہم حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے؟ کیا صحیح معنوں میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ کیا ایک شوہر کی بیوی کے اوپر جو ذمہ داری ہے، کیا وہ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے خامد کی ذمہ داری کو، حقوق کو صحیح ادا کر رہے ہیں؟ کیا بیٹا اپنے والدین اپنے بیٹے کے صحیح معنوں میں حقوق ادا کر رہا ہے؟ کیا پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے کوئی بندہ تنگ تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا؟ کیا ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو پھر آج کا خطبہ سن کے اپنے آپ کو چینج کر لیجئے گا، اپنے آپ کو تبدیل کر لیجئے گا، عرش والا خدا آپ پہ راضی ہو جائے۔ اس لیے آج کا خطبہ بڑا ہی اہم ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو میرا رب اپنی رحمت کے ساتھ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اگر حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، بندوں کے حقوق کے اندر کمی بیشی ہو گئی، تو اس وقت تک عرش والے خدا نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت لازمی اور ضروری ہے۔ حقوق اللہ تو ضروری ہیں، اللہ کے ہم نے حق تو ادا کرنے ہیں، نماز ہم نے پڑھنی ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے، حج اگر استطاعت ہے تو کرنا ہے، استطاعت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ لیکن آؤ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اپنے دوستوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، مسافر کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، بیوہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اولاد کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، خاوند کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، زوجہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان سب کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کی تو کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ کے اندر پکڑ ہوگی۔ عرش والا خدا ہمیں جھنجھوڑے گا، پوچھے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔
کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی، کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنی، اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح مفلس آدمی کسے کہتے ہیں؟ مفلس آدمی کسے کہتے ہیں؟ مفلس آدمی کسے کہتے ہیں؟ میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح۔ اب صحابہ نے کیا بتایا؟ ذرا بات کو توجہ سے سنتے جانا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس بندہ وہ ہے جو غریب ہے، مفلس بندہ وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، مفلس بندہ وہ ہے جس کے پاس دینار نہیں ہے، مفلس بندہ وہ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، ایسے بندے کو مفلس کہتے ہیں۔ لیکن آؤ تو صحیح، کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ ایسے شخص کو مفلس نہیں کہتے ہیں۔ مفلس کون شخص ہے؟ فرمایا المفلس من امتی، المفلس من امتی۔ اور میرے صحابہ ذرا بات کو سن لو، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا وَمَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ لگی ہوگی، عرش والے خدا کی عدالت لگی ہوگی، رب کی بارگاہ، رب کی عدالت کے اندر ایک بندہ آئے گا، اس بندے کا نام اعمال نمازوں سے بھرا پڑا ہے، اس بندے کا نام اعمال زکات سے بھرا پڑا ہے، اس بندے کا نام اعمال صدقہ خیرات سے بھرا پڑا ہے، اس بندے کا نام اعمال روزوں سے بھرا پڑا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس بندے کا نام اعمال اللہ کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، اس بندے کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ ذرا بات کو توجہ سے سنتے جائیے۔ کائنات کے امام نے فرمایا نام اعمال بھرا پڑا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ وہ آئے گا ضرور قیامت والے دن، لیکن ساتھ کیا لے کر آئے گا؟ یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وأکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ رب کی بارگاہ میں جو حاضر ہوا ہے، نام اعمال دیکھا گیا نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، نام اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نام اعمال نماز اور نفل و نوافل سے بھرا پڑا ہے، نام اعمال تہجد سے بھرا پڑا ہے، نام اعمال زکات سے بھرا پڑا ہے، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس بندے نے اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں بھی دی ہوں گی، وَقَدْ شَتَمَ ھَذَا وَقَذَفَ ھَذَا، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے اوپر تہمتیں لگائی ہوں گی، وَأَكَلَ مَالَ ھَذَا، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کے اوپر غور کرتے جائیے۔ وہ بندہ آیا ہے، نام اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اپنی زبان کے ساتھ گالی بھی دی ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ لوگوں کا مال بھی چھینا ہے، اس بندے نے لوگوں کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائی ہیں۔ یہ جھوٹی تہمت نہیں لگائی
چلانی چاہیے کسی کے اوپر بھی، گالی نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی، جان بوجھ کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ کائنات کے امام نے کیا فرمایا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نوٹ کرتے چلے جائیے گا، جن جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا نامہ اعمال نیکیوں سے بڑا بڑا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ایک بندہ آئے گا رب کی بارگاہ میں اور کہے گا اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ مجھے گالیاں دی تھی، عرش والا خدا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا، وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا، ایک اور بندہ آئے گا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اس بندے نے میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائی تھی، اے میرے اللہ اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر الزام تراشی کی تھی، عرش والا خدا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا، وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، جس بندے کا دنیا میں مال کھایا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے میرا مال کھایا ہے، اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، اللہ یہ بندہ وہ بندہ ہے جس بندے نے جان بوجھ کے میرے مال کو مجھ سے چھین لیا تھا، اے میرے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے میرا مال چوری کر لیا تھا، عرش والا خدا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا، وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا، ایک اور بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے ناجائز طریقے کے ساتھ میرا خون بہایا تھا، عرش والا خدا نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا، وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا، ایک اور بندہ آئے گا وہ سارا بہاتا اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے پیٹا تھا، اے اللہ یہ بندہ وہ ہے جس نے مجھے ہاتھ سے تکلیفیں پہنچائی تھی، عرش والا خدا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا۔ آپ اندازہ کریں نیکیاں جب اس کے پاس ختم ہو جائیں گی، دنیا میں رہتے ہوئے جن جن لوگوں پہ اس نے ظلم کیا وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آتے چلے جائیں گے، عرش والا خدا ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اتنی عبادتیں کی کام آئی، عبادت لازمی، عبادت لازمی، اللہ کی عبادت لازمی۔ میں نے بتایا دو حقوق، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے، اگر ہم نہیں کریں گے کائنات کے امام نے فرمایا او میرے صحابہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ مفلس ہے۔ جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہ رہ جائے تو وہ بندہ مفلس ہوگا، رب کی عدالت کے اندر کھڑا ہو کر شرمسار ہوگا، وہ بندہ مفلس ہوگا۔ آج سوچو ہم نے کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی تو معافی مانگ لو، لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مال چھینا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، اور دوستو سن لو دنیا کے اندر معافی مانگ لو گے اس بندے سے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حقوق العباد کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، جو بندہ لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، لوگوں کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تہجد میں اٹھ کر بھی رب سے معافی مانگے رب نے معاف نہیں کرنا، وہ بندہ اللہ کے سامنے رو رو کے آنسوؤں کو بہا دے رب نے معاف نہیں کرنا، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر معافی مانگتا رہے رب نے معاف نہیں کرنا جب تک وہ بندہ
بندہ معاف نہیں نہ کرے گا، رب نے معاف کرنا نہیں۔ آج بڑا ناز ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، قوت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم سیاسی لیڈر بن گئے، ہم ایس پی ڈی ایس پی آئی جی، میں ایم پی بن گیا، میرے پاس اختیارات آ گئے، میں جس کے اوپر چاہوں ظلم کروں، میں جس کے ساتھ چاہوں زیادتی کروں، میرے تعلقات بڑے بڑے اوپر والے لوگوں کے ساتھ ہے، جہاں دنیا کے اندر رہ کر جتنا مرضی لوگوں کو دکھ پہنچا لے، جتنی مرضی تو تکلیفیں دے لے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر رب کی عدالت میں تجھے معافی نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر تو چلا لے، اور کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کائنات کے امام نے لِيُحَقِّ الْحَقَّ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو اس کا حق ادا کیا جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے بغیر سینگوں والی بکری کو، اگر سینگوں والی بکری نے مارا ہوگا تو عرش والا خدا کہے گا تو بھی اپنا بدلہ ہے۔ رب کی عدالت میں ناانصافی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، رب کی عدالت میں ناانصافی نہیں ہو سکتی، اس لیے اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچایا کریں، کبھی بھی تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، کائنات کے امام کے پاس کون آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص آتا ہے کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو اللہ کی بڑی عبادت کرتی ہے، 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتی ہے، نفل و نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، تہجد کی بھی ادائیگی کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زکوٰۃ تو ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی بڑا کرتی ہے۔ کائنات کے امام سے وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ہی عبادت گزار ہے، لیکن اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کے ہمسائے تنگ ہی تنگ ہیں، بد زبانی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، ہمسایوں کے اوپر جنت سے کوئی تعلق نہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کے ہمسائے تنگ ہو۔ آج ہم نے اپنا خود کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کہیں ہمارا ہمسایہ تو تنگ تو نہیں، پریشان تو نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون اور ہے جو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ضرور کرتی ہے، زیادہ نفل و نوافل نہیں پڑھتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس کے پاس ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ صدقہ خیرات بھی کر دیتی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کی زبان اور ہاتھ سے اس کے ہمسائے بڑے خوش ہیں، وہ ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی ہے، وہ پریشان نہیں کرتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، او میرے صحابہ، اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو اس خاتون کو دیکھ لو، یہ جنتی خاتون ہے۔ مت کسی کو تکلیف پہنچاؤ، مت کسی کو اذیت پہنچاؤ، جو بندوں کے حقوق ہے اس کی ادائیگی کرو، اپنی جاہ و جلالت پہ ناز کرتے ہو۔ حقیقی بات، اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سیاست کو انتقام کے اندر بہا دیا، اگر اپنی سیاست کو صحیح طور پہ استعمال نہ کیا، اگر ہم نے کسی کو اذیت دی، کسی کو تکلیف دی،
تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کائنات کے امام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو بندہ بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو بندہ بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ جو بندہ رب پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اب مہمان آ گیا، اینو بندہ کتوں کو آ گیا، یہ چنگی سردی پیٹ بن گیا ساڑھے سردی آپ ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کریں۔ فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرٌ، وہ ہمیشہ اچھی بات کیا کرے، وہ ہمیشہ سچی بات کیا کرے، وہ ہمیشہ کھری بات کیا کرے، وہ ہمیشہ سیدھی بات کیا کرے، وہ ایسی بات کیا کرے جو لوگوں سے، جس کو لوگوں کو بھلائی محسوس ہو، جس کے ساتھ لوگوں کی بھلائی ہو، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو کائنات کے امام نے فرمایا وہ بندہ خاموش رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی تنگ ہے، وہ بندہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اپنے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی وہی بندہ کرے گا، وہی بندہ ادا کرے گا صحیح معنوں میں جو اللہ اور آخرت کے دن پر کیا رکھتا ہے بھائی؟ ایمان رکھتا ہے، ایمان۔ اور یہاں پر بس نہیں بلکہ کائنات کے امام نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے جس بندے کی وجہ سے اس کے ہمسائے تنگ۔ آج اس جمعے کے اندر ہم نے اس بات کا تہیہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ نہ تو کسی اپنے دوست کو تنگ کرنا ہے، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو تنگ کرنا ہے، نہ اپنے کسی مہمان کو تنگ کرنا ہے، نہ اپنے کسی ہمسائے کو تنگ کرنا ہے، نہ اپنے کسی پڑوسی کو تنگ کرنا ہے، نہ اپنے کسی ہم نوا کو تنگ کرنا ہے۔ اگر آج انشاءاللہ آپ یہ تہیہ کر کے اٹھیں گے تو مجھے بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ انشاءاللہ میں نے جو چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان باتوں کو آپ نے سنا، اور انشاءاللہ اس بات کا تہیہ کر کے اٹھنا۔ پکڑ ہوگی بڑی سخت، پکڑ بڑی سخت شدید پکڑ ہوگی اللہ کی، رب کی بارگاہ کے اندر معافی نہیں ملے گی۔ جن جن پر ظلم کیا، جن جن کے ساتھ زیادتی کی، جن جن کا مال ہڑپ کیا، جس جس کو گالی دی، جس جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کی جائیداد میں قبضہ کیا، جس کا مال ہڑپ کیا، جس کو گالیاں دی، جس کے بارے میں جھوٹ بولا، جس کے بارے میں چغلی کی، جس کو برا بھلا کہا، جس کو بھی ہاتھ اور زبان کے ساتھ تکلیف پہنچائی، جس کو بھی دکھ پہنچایا، اللہ کے لیے آج ہی جا کر اس سے معافی مانگ لیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے، وگرنہ آپ جتنی مرضی دعائیں کرے، جتنی مرضی التجائیں کرے، جتنا مرضی گڑگڑائے، جتنا مرضی روئے، جتنا مرضی چیخے، جتنا مرضی چلائے، جبین
جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اس لیے میں نے بتایا نا کہ آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، بہت ہی زیادہ ہے. آج کے اس موضوع کا تعلق بندوں سے ہے، انسانیت سے ہے، جن کے حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر کیا بھی لازمی، فرض اور ضروری ہے. اور آج کے اس جمعے کے اندر انشاءاللہ تمام بھائیوں نے تہیا کر کے اٹھنا ہے. اگر میرا کوئی دوست ناراض ہے، اگر کوئی میرا عزیز ناراض ہے، اگر میں نے زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے، تو انشاءاللہ میں نے جا کے معافی مانگنی ہے اس سے، میں نے اس کو منانا ہے، میں نے اپنی غلطی کی تلافی کرنی ہے. اگر میں نے اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، اس کا مال ہڑپ کیا ہے، تو اس کو میں نے انشاءاللہ لوٹانا ہے. پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوگی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.